کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر آفتاب اکبر درانی، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ایس ایس پی آپریشن ملک جمال ظفر، ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے اور آپ کے سامنے آنے چاہیے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، کس طرح یہ سلیکٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف تشدد کرتے ہیں، اور ان میں سے ایس ایس پی آپریشن اور ڈی سی اسلام آباد ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے خلاف ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ ان میں سے اسلام آباد میں ستم ظریفی یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں آئی جی اسلام آباد ہو گیا، یہ ایس ایس پی آپریشن ہو گیا اور ایس پی آپریشن ہو گیا، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر ہے شاہرام خان، یہ 1 سال پہلے ان کے چچا کے گھر پہ یہ لوگ گئے، 6-7 گھنٹے وہاں پہ انہوں نے ان کے سیف کھولے اور ڈکیتی کے پرچے ایف آئی آرز ان پہ ہوئی ہیں۔ سو یہ لوگ تو پولیس کی وردیوں میں ایک قسم کے ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں یہ بات کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے؟ آپ کی پی ڈی ایم حکومت 1 کے درمیان جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور ان کی ذیلی جماعتیں جو تھی، انہوں نے نشانہ بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ اس کے بعد آئی ان کی ذیلی حکومت جن کو ہم لوگ نگران حکومتیں کہتے ہیں، اور ان نگران حکومتوں میں چاہے وہ کے پی ہو یا چاہے وہ محسن نقوی کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت پنجاب میں نگران حکومت ہو، یہ دونوں کے پی کی اور پنجاب کی حکومتیں یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں اس وقت تھیں۔ انہوں نے جو اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھائے وہ ہیومن رائٹس ابیوزز یعنی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں پری پول ریگنگ کا سارا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کے دن فارم 47 کا جس وقت الیکشنز کا سلسلہ ختم ہوا، پولنگ ختم ہوئی، تو اگلے دن 9 فروری کے دن جس طرح فارم 47 تبدیل کیے گئے اور 50 اور 60 اور 70 ہزار کی لیڈ والے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ ہماری تقریباً 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم لوگ حتی الوسع قانونی کوشش کریں گے، اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا، پی ڈی ایم حکومت 1 نے، اور اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھا، وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی ذیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا، تیزی لائی، اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائے گی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسمبلی ہم لوگ بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدا را ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے
مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سی جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں؟ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ، کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ، اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو، ان کا ایک سرونٹ، یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں۔ ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں۔ پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، علی بخاری ہو گئے، عامر مغل ہو گئے۔ ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے، سیریس ان پہ دفعات لگائے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں